السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، ہم آئے روز سنتے ہیں کہ اسمبلیوں میں بیٹھے اراکین کی مراعات اور تنخواہ میں اضافے کیے جا رہے ہیں۔ تاہم یہ بھاری بھرکم تنخواہیں اور اضافے کتنے جائز ہیں، یہ ہم آپ کو ایسے اسلامی واقعے کا حوالہ دے کر سمجھاتے ہیں جو ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلے دن کاروبار کے لیے جانے لگے تو انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں اور اگر آپ کاروبار میں لگ جائیں گے تو ریاست کے امور کون دیکھے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو تسلیم کیا اور رک گئے۔ لیکن اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ خلیفہ وقت کے گھر کا گزر بسر کیسے ہو۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اس وقت کی شورا کا اجلاس بیٹھا، جس میں یہ طے پایا کہ خلیفہ وقت کی تنخواہ بیت المال سے مختص کی جائے تاکہ خلیفہ وقت صرف ریاست کے معاملات پر توجہ دے سکیں۔ لیکن پھر ایک سوال اور پیدا ہوا کہ خلیفہ وقت کی تنخواہ آخر ہو کتنی، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، مدینے میں ایک مزدور کو جتنی یومیہ اجرت ادا کی جاتی ہے اتنی ہی تنخواہ میرے لیے بھی مقرر کی جائے۔ اس پر ایک صحابی نے خلیفہ اول سے دریافت کیا کہ آپ کا اس اجرت میں گزارا کیسے ہوگا، جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرا گزارا ویسے ہی ہوگا جیسے ایک مزدور کا ہوتا ہے، اور اگر میرا گزارا اس اجرت میں نہ ہو سکا تو پھر میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا۔ معزز ناظرین گرامی، یہ ایک روشن مثال ہے ہمارے ہر دور کے حکمرانوں کے لیے، جو اپنی تنخواہوں میں تو آئے روز بھاری بھرکم اضافہ کرتے ہیں اور تنخواہوں اور مراعات کی مد میں لاکھوں روپیہ وصولتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہیں یہ کم لگتی ہیں، جبکہ انہی حکمرانوں نے مزدور کی تنخواہ صرف چند ہزار روپے مقرر کر رکھی ہے۔ اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ جیسی ریاست قائم کرنے کے دعوے کرنے والے حکمرانوں کے علاوہ اقتدار کے خواہش مند دیگر سیاستدان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کوئی عزم لے کر آئیں کہ یا تو وہ مزدور کی تنخواہ اتنی کر دیں کہ اس میں مزدور کا گزارا بھی آسانی سے ہو جائے، یا پھر اپنی تنخواہ بھی مزدور جتنی کر کے خود اس میں گزارا کر کے مسائل قائم کریں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں صحیح طریقے سے اسلام نافذ کرنے والے حکمران ہمیں نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دی انفو اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔